نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ شریف۔ ہمارے ایک دوست ہیں اقبال صاحب لاہور سے، سلسلہ عالیہ چشتیہ شریف میں کسی بزرگ کے ہاتھ پہ مرید ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ شریف کے اوپر تھوڑی ایک ویڈیو بنا کے ہمیں اس کے متعلق آگاہ کر دیں کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ شریف کو چشتیہ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو عرض کرتا چلوں کہ چشت ایک قصبہ ہے جو خراسان میں ہرات سے شمالی جانب موجود ہے۔ ہرات، چشت، یہ سب ہمارے جو شہر ہیں یہ افغانستان میں ہیں، کابل، اور یہ ایک اس میں آتا ہے قندھار۔ اب قندھار سے اس کو جانے کا رستہ ہے، قندھار سے ہرات، وہاں میں رہ کے آیا ہوں، کافی عرصہ رہ کے آیا ہوں ہرات میں۔ تو قندھار سے راستہ جاتا ہے جو کہ ہرات، اور ہرات سے شمالی علاقے میں چشت۔ تو ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا ابو اسحاق، ان کو ابو اسحاق شامی کہا جاتا تھا۔ تو یہ حضرت خواجہ ممشاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پہ جب مرید ہوئے تو انہوں نے ان کو چشت میں بھیج دیا۔ چشتی سلسلے کے مریدان اگر سوچا جائے، لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا میں زیادہ ہیں، پاکستان میں زیادہ ہیں، نہیں، سلسلہ عالیہ چشتیہ شریف کے جو مریدان ہیں یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر ملک میں ہی چشتیہ شریف کا سلسلہ موجود ہے۔ تو جب ابو اسحاق شامی، شام کے رہنے والے تھے، یہ جب مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ ممشاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پیش ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ بولا میرا نام ہے ابو اسحاق شامی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آج سے تمہیں ابو اسحاق چشتی کہا جائے گا۔ تو چشت کیونکہ ایک علاقے کا نام تھا، اس لحاظ سے ابو اسحاق چشتی ہوئے۔ اور خواجہ صاحب کی یہ دعا تھی کہ تمہارے بعد قیامت تک میرے اس سلسلے کو چشت کے نام، چشتیہ سلسلے کے نام سے ہی جانا جائے گا۔ تو حضرت ابو اسحاق مخزومی شامی چشتی پہلے بزرگ تھے جنہوں نے لفظ چشتی استعمال کیا۔ ان کے بعد ان کے آگے جو روحانی اولاد تھی، ابو احمد ابدال چشتی ہوئے، اس کے بعد ابو محمد چشتی ہوئے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ اور یہ چشت میں ان کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا، اور سلسلہ عالیہ چشتیہ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے چشت کو دین کی اشاعت کا محور بنا دیا اس وقت، کہ دین کا وہاں پہ تبلیغ کی، سارا کام وہاں پہ کیا، اور چشت ایک ایسا علاقہ تھا کہ جس کو پھر مانا جاتا تھا۔ اس نسبت سے اس سلسلہ مبارکہ کو آج بھی چشتیہ کہا جاتا ہے۔ اب چشتی نظامی اور چشتی صابری یہ ایک ہی سلسلہ، یعنی مطلب اس کی شاخیں آگے، لیکن مقصد بیس اس کی چشتیہ شریف ہی ہے۔ اللہ رب الکریم ہم سب کو علم و عمل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سلسلے کے اسباق کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔